السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آج ہم اس محرم الحرام کی نسبت سے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ، دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس ویڈیو کے تحت ہمارا عنوان خلافت راشدہ کی مدت ہے۔ اس عنوان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ دور حاضر میں نئے نئے قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، دشمنان اہل بیت و خارجیوں کی جانب سے یہ اکثر و بیشتر فتنہ پھیلایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی وہ اقتدار کے لیے جنگ تھی، بادشاہت کے لیے جنگ تھی، سیاسی جنگ تھی، یہ سیاسی معرکہ تھا، یا پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو لڑی وہ امیر المومنین کے خلاف تھی، مسلمانوں کے امیر کے خلاف تھی۔ تو ان تمام چیزوں کی اس میں اصلاح ہوگی، صحیح طریقے سے بتلایا جائے گا احادیث شریفہ کی روشنی سے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی ترمذی شریف میں روایت کیا، مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، دلائل النبوہ میں روایت کیا، بحقی میں روایت کیا گیا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد یعنی کہ دور نبوت کے بعد جو حکومت قائم ہونے والی ہے اس حکومت کے تعلق سے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو حکومت قائم ہوگی وہ خلافت ہوگی، یعنی کہ خلافت راشدہ کے تعلق سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 برس تک ہوگی۔ کتنے سال تک ہوگی؟ only 30 years تک۔ آقا علیہ السلام کے کہی ہوئی ہر بات ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آقا کا کہا ہوا حکم ہمارے لیے سب باتوں پر، تمام چیزوں پر مقدم ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آقا نے ارشاد فرمایا میرے بعد یعنی کہ دور نبوت کے بعد میں جو حکومت قائم ہوگی دور خلافت صرف 30 برس تک رہے گا، only 30 years تک۔ اس کو ترمذی میں لایا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، دلائل النبوہ بحقی میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت جس میں مشکات المصابیح میں روایت کیا گیا ہے، فتح الباری میں روایت کیا گیا ہے، اس میں ارشاد مبارک ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت یعنی کہ بادشاہت ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی کہی ہوئی ہر ایک بات ہمارے لیے مقدم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو حکومت ہوگی وہ خلافت راشدہ جو کہلاتی ہے وہ صرف 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد میں جو دور حکومت ہوگا وہ بادشاہت ہوگی، ملوکیت ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ اس میں میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف کی دو روایتیں، دو احادیث پیش کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک دور حکومت، 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت یعنی کہ بادشاہت ہوگی، بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی دور حکومت، طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ بادشاہت کے روپ میں ہوگی، بادشاہت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ اب آپ اس کو بغور سماعت کریں اور اس کو کاؤنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کتنے برس کا تھا؟ 2 سال 3 مہینے 10 دن، یعنی کہ 2 years 3 months 10 days۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت 10 سال 6 ماہ 4 دن تک آپ تخت خلافت متمکن رہے، یعنی کہ 10 years 6 months 4 days تک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا۔ آپ کے دور حکومت 11 سال 11 ماہ 28 دن تک آپ خلیفہ رہے، یعنی کہ 11 years
11 months 28 days آپ خلافت پر متمکن رہے. پھر خلیفہ چہرم حضور سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام اس عہد جلیلہ پر فائز ہوئے اور 4 برس 9 ماہ تک اس عہد جلیلہ کو زینت بخشی اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے آپ کرتے رہے. بڑی جانفشانی و جرأت و ہمت کے ساتھ, نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا. آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں, سیدنا مولا علی کی شہادت کے بعد میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام اس عہدے کو سنبھالا تقریباً 6 مہینے تک, 6 months آپ اس عہدے پر فائز رہے. اس کے بعد میں آپ نے صلح فرمائی اور 30 سال کی مدت یہیں پر تکمیل ہو گئی, 30 سال یہیں پر کمپلیٹ ہو گئے. یہاں پر جب 30 سال مکمل ہو گئے تو یہ خانوادہ نبوت کے لیے یہ ان کے شایانہ شان نہیں تھا, اور آقا علیہ السلام کی حدیث شریف کے مطابق کہ میرا بیٹا حسن صلح فرمائے گا, تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی. اور حکومت میں سے خاص طور پر یہ بات کو اپنے ذہن نشین رکھیں کہ امام حسن نے خلافت منتقل نہیں کی. یہ بات غور طلب ہے کہ خلافت منتقل کی یا اقتدار منتقل کیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سیدنا امام حسن علیہ السلام نے خلافت منتقل نہیں کی بلکہ آپ نے بادشاہت یعنی کہ اقتدار حکومت کو منتقل کیا. خلافت آپ ہی کے پاس رہی اور حضور پاک علیہ السلام کے آپ اور آپ کے والد گرامی سیدنا مولا علی علیہ السلام جانشین ہونے کے ناطے پہلے امام علی کہلائے, دوسرے امام حسن کہلائے. ان سے پہلے یا سیدنا علی سے پہلے کوئی امام نہیں گزرا. یہ حضور پاک علیہ السلام کے سلطنت کے حکمران ہیں, سلطنت کے امیر ہیں, سلطنت کے عمرا ہیں اور قابل قدر جلیل القدر برگزیدہ صحابہ کرام ہیں. یہ ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں. سیدنا مولا علی علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے وارث و جانشین رہے, اسی لیے آپ کو امامت کے روپ میں حضور پاک علیہ السلام کی ولایت, حضور پاک علیہ السلام کی مسند ملی. اسی طریقے سے امامت, خلافت اور بادشاہت اس طریقے سے الگ ہوئی. جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد میں جو حکمران ہوئے, جو دور حکومت آیا, وہ بادشاہت تھی نہ کہ خلافت. تو اس اعتبار سے بادشاہ کو امیر المؤمنین کا لقب دینا یا جو ہے مسلمانوں کا, اسلام کا امیر کہنا نامناسب ہے. آپ بادشاہ وقت کہیے یا حکمران وقت کہیے, یہ اپنی جگہ درست ہے, لیکن امیر المؤمنین یا اسلام کا فرماروا یا اسلام کا جو ہے امیر کہنا بالکل مناسب نہیں ہے. خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر یہ خلافت راشدہ 30 برس مکمل ہو گئے. اب یزید پلید جو ذلیل فاسق و فاجر شخص تھا, اس کے دور حکومت میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جو جنگ کی, تو وہ میرے عزیز دوستو اقتدار کے لیے جنگ نہیں تھی. میرے آقا سیدنا امام حسین علیہ السلام اقتدار سنبھالنے کے لیے, اقتدار حکومت کے لالچ میں آپ نے جنگ نہیں کی. سب سے پہلے ہم کو اس بات کا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خانوادہ رسول کا چشم و چراغ, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہونے کا شرف حاصل ہے, یہ خون رسول, یہ سبط رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوا, آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوس کر آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنائے, آپ کے لعاب دہن سے اپنی پیاس کو بجھایا. اس حسین ابن حیدر علیہ السلام نے بادشاہت و اقتدار کے لیے جنگ نہیں کی, بلکہ اس فاسق و فاجر جھوٹے شخص کی جو بدعنوانیاں تھی, اس کی جو بدعمالیاں تھی, جس کی طرف سے اسلام کو سخت ترین خطرے لاحق تھے. اسلام میں کتے کو نجس العین کہا گیا, لیکن یہ شخص کتوں سے محبت کرتا اور کتوں کو اپنے گھر میں پالتا تھا. بے شمار ایسی برائیاں ہیں جو اس
شخص یزید کے اندر پائی جاتی تھی اور اس کے ذریعے سے قوم میں پھیلنے والی تھی، جس کے ذریعے سے اسلامی شعار اور اسلامی اقدار کو سخت خطرہ لاحق تھا، جس کی بنیاد پر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے آواز پر کوفہ کی طرف چلے اور یہ معرکہ بپا ہوا، یعنی کہ یہ معرکہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ حق کا بول بالا ہو، انصاف کا بول بالا ہو، اور یہ وہ اقتدار ہے، یہ وہ سلطنت اسلامیہ ہے جس کو حضرت ابو بکر کی صداقت سے فیضیاب ہوئی، حضرت عمر کی عدالت سے فیضیاب ہوئی، حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت و حیا سے فیضیاب ہوئی، حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کے خون سے اس اسلامی سلطنت کو سینچا گیا تھا۔ اتنی تمام قربانیاں خلافت راشدہ سے پہلے کی جو دور نبوت کی جنگیں تھی، یہ سب کا سب اسلام کو برباد کرنے کا وقت آ گیا تھا، سب یہ برباد کرتے جا رہا تھا۔ اسی لیے یہ اسلام کا شیر، یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام، شیر خدا کا بیٹا شیر امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء، اپنی تلوار کو بلند کیے، اپنے پیچھے تعداد کتنی ہے وہ نہیں دیکھے، اپنا لشکر کتنا ہے وہ نہیں دیکھے، بس یہ حق گو امام حسین حق کے لیے میدان کارزار میں اترے اور سارا کا سارا معرکہ بپا ہوا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا کہ خلافت راشدہ یہاں تک مکمل ہو گئی، اس کے بعد کا جو دور حکومت تھا وہ بادشاہت تھی۔ اسی لیے یہ میں بتلانا چاہ رہا تھا، حضرت امام حسین کی جنگ امیر المؤمنین سے نہیں تھی، حضرت امام حسین کی جنگ خلیفۃ المسلمین سے نہیں تھی، حضرت امام حسین کی جنگ بادشاہ وقت سے تھی، ظالم و جابر بادشاہ سے جنگ تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے آگے کے عنوان کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتلائیں گے، وہاں سے تذکرہ کرب و بلا شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیز دوستو، خاص طور پر توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور اپنے عزیز دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تاریخ حق سے واقفیت کرائی جائے اور اہل بیت اطہار کے دامن سے قریب کیا جائے، اہل بیت کے دامن سے جوڑا جائے۔ اہل بیت ہی وہ عظیم چراغ ہیں، یہی اس چراغ کی روشنی سے ان کا جو راستہ ہے یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سب تک اس حق کے پیغام کو پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سب میں شیئر کریں۔